اور پھر کیا کیا کریں کہ آئی ایم ایف کا سہارا مل گیا مالی معاملات کے حوالے سے. ویسے تو اللہ تعالیٰ کا سہارا ہے پورے پاکستان کو, پوری دنیا کو, مگر یہ ایک پاکستان کی معیشت کو بہتر راستے پہ چلانے کے لیے ایک بہت بڑا موقع آیا ہے, اور تمام ماہرین اس بات پہ متفق ہے کہ یہ ناؤ اور نیور والی سچویشن ہے, میک اور بریک والی سچویشن ہے. پاکستان کی معیشت اب مزید تساہل کو افورڈ نہیں کر سکتی. اس پوری صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان میں کاروباری امور, معاشی امور اور اس منسلک معاشی امور کے ماہر صدر بھی ہیں بینک آف پنجاب کے جناب ظفر مسعود ہمارے ساتھ ہیں. جناب جاوید حسن اکانومسٹ ہیں, بہت سینئر اکانومسٹ ہیں, لنڈن سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں, سابق چیئرمین بھی رہے ہیں اکنامک ایڈوائزری گروپ کے گورنمنٹ کے. بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا. ظفر مسعود صاحب آپ فرمائیے گا کہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا پروگرام آ گیا, ہمیں سہارا مل گیا, 9 مہینے ہم ڈیفالٹ نہیں کریں گے, ہمارا گزارا ہو جائے گا, کوئی بڑا خطرہ ہمارے سامنے نہیں ہے. لیکن اس لیے تو ہم گزشتہ 23 پروگرام ہم اس طرح سے ضائع کر چکے ہیں. لیکن اب اگر ہمیں اس کو آخری پروگرام بنانا ہے, ہمیں معیشت کو ایک بالکل مستحکم راستے پہ لانا ہے. ایک تو آئی ایم ایف نے پرسکرپشن لکھ دی ہے کہ آپ یہ کریں یہ کریں یہ کریں, اسٹرکچرل ریفارم ہے. آپ کے پرسپیکٹو سے ماشاءاللہ بے پناہ تجربہ ہے آپ کا, آپ بتائیے کہ کیا وہ چیزیں ہیں جو کہ اب ہمیں کرنی چاہیے, کرنی پڑیں گی, اور ہم فوری طور پہ سب سے پہلے جو ہے وہ ہم انفولڈ کرنا شروع کریں بجائے اس سے کہ ہم وقت ضائع کریں. جی بہت شکریہ کامران بھائی. دیکھیں میں تو ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہوں کہ آئی ایم ایف اور نو آئی ایم ایف, جو پہلا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنا ایک ہوم گرون پلان بنانا پڑے گا, اور وہ اب یہ ہمیں ایک 9 منتھ کا بریدر مل گیا ہے, اور اس 9 منتھ کا بریدر ایڈوانٹیج لیتے ہوئے ہمیں ایک اپنا ہوم گرون پلان بنانا پڑے گا. ٹیکسیشن پہ بہت بات ہوئی ہے, وی آر آل کنونس کہ ٹیکسیشن بیس ہیز ٹو بی انکریزڈ, اور میں اس سے پوری طرح متفق ہوں کہ وہ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن میرے خیال سے جو دوسری سائڈ آف دا ایکویشن ہے, جو ایکسپینسز کا معاملہ ہے, اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اور اس میں اگر سب سے بڑا ہم آئٹم دیکھتے ہیں اس وقت تو وہ ہمارے سامنے ڈیٹ سروسنگ کا آئٹم آتا ہے جو 7.4 ٹریلین کا ہے, اور وہ اس آئٹم کو ٹیکل کرنے کے لیے ہمیں اپنی مانیٹری پالیسی کو بھی ریویو کرنا پڑے گا. ہمیں اپنی جو ایگزسٹنگ نیریٹو ہے اس کو بھی ذرا تھوڑا سا اس پہ ایک نظر ڈالنے کی ضرورت ہے. فار ایگزامپل جو ہمارا انٹرسٹ ریٹ کا معاملہ ہے, ہم نے اس کو ایک باقاعدہ پالیسی کے تحت پچھلے 3-4 سال میں اس کو لنک کیا ہے ود ہیڈ لائن انفلیشن. ہمیں اس کو کور انفلیشن سے لنک کرنا پڑے گا. اور اگر میں 10 سال کی ٹریجیکٹری دیکھتا ہوں, the difference between headline inflation and core inflation, تو تقریباً 2.52% کے قریب آتی ہے, جو تقریباً 1 ٹریلین روپی ہماری سیونگ ہو سکتی ہے بیسڈ آن دا ڈیٹ لیولز ٹوڈے. دوسرا آپ نے خود بات کی ابھی جو ایس او ایز کی بات ہے, جو سرکولر ڈیٹ کے معاملہ ہے, ایس او ای کے اندر یقیناً ایک بہت ایسا اقدام جو ابھی ہوا ہے فیبرری میں, وہ ایس او ای لا آیا ہے جس کے تحت بورڈ کو بہت امپاور کر دیا گیا ہے. تو اس بہت ضروری ہے کہ ہم بورڈ کو اور مزید انڈیپینڈنٹ کریں. ان کی جو انٹیٹیز کے بورڈز ہیں ان کو اس میں اچھے لوگ فٹ اینڈ پراپر ٹیسٹ کے تھرو پراپرلی اپوائنٹ کیے جائیں, اور اس کے بعد یہ سی ای اوز اپوائنٹ کریں اور ان کو لیوے دیں کہ آپریٹ کریں. اس کا کوئی سلور بلٹ سلوشن نہیں ہے, مگر یہ سارے وہ ایکشن ہیں کامران بھائی جو ہمیں لینے ہیں ایک کریڈیبلٹی کو بلڈ کرنے کے لیے ود دا انٹرنیشنل کمیونٹی, کہ جب ہم 24th پروگرام میں جائیں تو they will have the faith in us کہ look we have prudently not only managed the basic requirements of IMF but we've gone beyond that. ظفر مسعود صاحب آپ فرمائیے گا, بہت ہی کرٹیکل پوائنٹ ہے, بہت ہم بار بار یہ سن رہے ہیں آج کل کہ بھائی ٹیکس لے کے اور سبسڈیز دے کے اور پھر اس طرح سے ہم جیک اپ کریں ایکسپورٹس کو اور انڈسٹری کو سسٹین کریں. یہ وائبل فارمولا نہیں ہے, نہ یہ کہ یہ میرٹ بیسڈ فارمولا ہے. جی یقیناً نہیں ہے, اور میں 100% اس سے ایگری کرتا ہوں. میری صرف گزارش اس میں یہ ہے کہ میری تو ٹیک یہ ہے کہ جی جو ہماری سبسڈیز ہیں ان کو ہم کو سب کچھ اس طرح وہ ہمارے پاس بچپن میں ایک فارمولا ہوا کرتا ہے آل کنٹرول ڈیلیٹ, میرے خیال سے ہمیں پورا کا پورا یہ سبسڈی کا نظام ختم کرنا پڑے گا, اور صرف سبسڈیز کو ایکسٹینڈ کرنا پڑے گا 2 ایریاز کے اندر. ایک تو پور اینڈ ولنریبل کے لیے تھرو یوزنگ دا BISP اسکور کارڈ, اور دوسرا اس انڈسٹریز کے لیے کہ جہاں سے ایکسپورٹ فلوز آ سکتے ہیں, جہاں سے ہمارے پاس FX آ سکتا ہے, اس کو ہمیں سپورٹ کرنا پڑے گا.
ادروائز جس طرح آپ فرما رہے تھے کامران بھائی بالکل درست ہے کہ ہم ان کمپیریٹیو ہو جائیں گے, وی ول ناٹ بی ایبل ٹو کمپیٹ. اور میں یہاں پر اگزامپل کوٹ کروں گا بنگلہ دیش کی, جس کے اندر جنہوں نے یہ کیا انہوں نے اپنی, اور آج بھی کرتے ہیں, وہ آج بھی اپنی گارمنٹ انڈسٹری کو سپورٹ کرتے ہیں, اس طرح ہی سپورٹ کرتے ہیں, بٹ ان کا جو اوور آل سبسڈی کا لینڈسکیپ ہے وہ بہت کلیئرلی ڈیفائنڈ اور ٹارگیٹڈ ہے. اس طرح ہی انڈیا نے کیا, بائی دا وے انڈیا نے بھی جو پرائیویٹ سیکٹر کو انہوں نے پروموٹ کیا, اس کے اندر شروع میں انہوں نے کافی ان کو سپورٹ پرووائڈ کیا ٹو میک دیم کمپیریٹیو بٹ سیلیکٹیولی. ہم نے آن دی ادر ہینڈ وی میڈ مسٹیکس کہ ہم لوگوں نے فار ایگزامپل جیسے ٹرف کی فیسلٹی تھی اس کو صرف اور صرف ٹارگیٹڈ ہونا چاہیے تھا ٹورڈز ایکسپورٹس, ہم نے وہ نہیں کیا, اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ تقریباً ساری کی ساری سبسڈی جو ہے وہ ضائع ہو رہی ہے لوکل انڈسٹری کی ریکوائرمنٹس کے لیے, جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا اس کا مقصد. تو ایک پیراڈائم شفٹ کی ضرورت ہے آن آر سبسڈی ایکسٹینشن کا جو فارمولا ہے. ظفر مسعود صاحب یہ بتائیے گا کیا ٹیک ہے آپ کا کہ ابھی طویل عرصے کے بعد, کئی سالوں کے بعد پاکستان میں کچھ اطمینان کی سانس ہے یہ IMF پروگرام کے آنے کے بعد, اور لوگوں میں جس کی ریفلیکشن کل اسٹاک مارکیٹ میں ہوئی, آج ایکسچینج ریٹ میں ہم نے اس کا اثرات دیکھے. ڈاؤن دا روڈ یہ سال ویسے تو اب اس حکومت کے 1.5 ہفتے, اس کے بعد اگلی کیئر ٹیکر حکومت کے 3 مہینے, اس کے بعد پھر ایک نئی حکومت, پھر ہم 2024 میں داخل ہو جائیں گے. اس کے باوجود یہ سال آپ کو, یہ فائنینشیل ایئر جو بہرحال آج شروع ہوا یا کل پرسوں شروع ہوا ہے, یہ آپ کو کیسا نظر آ رہا ہے ڈاؤن دا روڈ؟ کچھ خبریں یہ ہیں کہ ہماری ایگریکلچر پروڈیوس اچھی ہوئی ہیں, کچھ یہ کہ یہ ہمارا ڈیفالٹ وغیرہ ہمارے جو سر پہ منڈلا رہا تھا وہ ختم ہو گیا ہے. اوور آل آپ کو کیا پکچر نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے کامران بھائی, بہت جلدی ہے کوئی بھی وکٹری ڈکلیئر کرنے کے لیے. آئی تھنک دس از جسٹ اے اسٹارٹنگ پوائنٹ. آلدو جس طرح آپ نے کہا سینٹیمنٹ بہت پازیٹیو ہے, لوکلی بھی انٹرنیشنلی بھی. آج میں ریٹنگ ایجنسیز کا بھی دیکھ رہا تھا, انہوں نے بھی کافی پازیٹیو اس کے اوپر فیڈ بیک دیا ہے. بارکلیز کی رپورٹ آئی ہے وہ بہت پازیٹیو ہے. اٹس ناٹ جسٹ دا لوکل سینٹیمنٹ وچ از پازیٹیو, اٹس این انٹرنیشنل سینٹیمنٹ وچ از پازیٹیو ایز ویل. ہمارے لیے جو بہت ضروری عمل ہے وہ یہ ہے کامران بھائی کہ ہمیں یہ ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے کہ دیر از ہماری طرف تمام رزیں لگی ہوئی ہیں کہ ہم اس پورے ٹائم پیریڈ کو جو ہمیں بریدر ملا ہے اس کو بہت کیئرفلی ہینڈل کریں. آپ نے کرنسی ان سرکولیشن کی بات کی, ہمیں پورا پلان ہونا چاہیے کہ ہم کس طرح کرنسی ان سرکولیشن کو ٹیم کر سکتے ہیں اور کنٹرول میں لا سکتے ہیں. یہ جو ٹیکسیشن کی بات ابھی جاوید کہہ رہے تھے, میں ان سے بالکل اگری کرتا ہوں. انڈیا میں تقریباً 60% جو ٹیکسز ہے وہ اکٹھے کرتی ہے اسٹیٹ, اور 40% جو ہے وہ آتا ہے فیڈرل گورنمنٹ. ہمارے یہاں ایکویژن الٹی ہے, یہ ہمیں اس کو فکس کرنا پڑے گا, NFC کو ریویو کرنا پڑے گا. ہم جب تک یہ میجرز نہیں لیں گے, میرا نہیں خیال ہے کہ ہم اس پوزیشن میں کہ آج ہم وکٹری ڈکلیئر کر دیں. آلدو بہت بڑی سکسیس ہے, بہت انٹائر کریڈٹ گوز ٹو دا پرائم منسٹر فار برنگنگ IMF آن بورڈ, فائنانس منسٹرز ٹیم ورکنگ ٹوگیدر ٹو گیٹ ٹو دس پوائنٹ. لیکن اس وقت بھی آگے جو ہے وہ ہمیں بہت خیال سے چلنا پڑے گا. تھینک یو سو مچ سر, بہت بہت شکریہ. جناب ظفر مسعود صدر بینک آف پنجاب ہمارے ساتھ تھے, اور جناب جاوید حسن. ظفر مسعود صاحب بینکاری, کاروبار, معیشت کے ماہر, اور جناب جاوید حسن بہت ہی سینئر اور ایکسپرٹ اکانومسٹ ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. سے